بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین ذی وقار، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اور اہم اور عظیم تحفہ ہمیں لیلۃ القدر کی صورت میں ملتا ہے۔ یہ رمضان کے آخری عشرے، آخری 10 دن کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ القدر پوری صورت نازل فرمائی قرآن مجید فرقان حمید میں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اب شب قدر میں قرآن کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اترنا، یہ بجائے خود شب قدر کی بہت بڑی فضیلت اور اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے کئی اور اسباب بیان فرمائے۔ آگے شوق دلانے کے لیے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے 4 انبیاء کا تذکرہ کیا، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہ السلام کا، اور آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ انہوں نے 80 سال تک لگاتار عبادت کی، اور ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی یا اللہ کے احکامات سے روگردانی نہیں کی۔ صحابہ اکرام نے یہ سنا اور بڑے حیران ہوئے، بڑے تعجب کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے اس تعجب کو، حیرت کو دیکھتے ہوئے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل امین علیہ السلام یہ صورت لے کر آئے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بہت بڑی بڑی عمریں عطا کی تھیں، اس امت کو اتنی عمر تو عطا نہیں کی، لیکن لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ نے ایک رات ایسی عطا کی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے 1000 مہینے تک ایک انسان عبادت و ریاضت میں مصروف رہے، تسبیحات میں مصروف رہے، ذکر اذکار میں مصروف رہے، قرآن کی تلاوت میں مصروف رہے، تو جتنا اجر اور ثواب ملتا ہے اتنا اجر اور ثواب اللہ اس ایک رات کی عبادت و ریاضت میں عطا کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تنزل الملائکہ، اس عظیم رات میں، اس افضل ترین رات میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی طرف سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفسر قرآن، تفسیر کبیر جیسی معرکۃ الآراء تصنیف اور تفسیر کے مصنف اور مفسر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پہلی مرتبہ ملائکہ نے انسان کو دیکھا، فرشتوں نے انسان کو دیکھا، تو انہوں نے نفرت کا، حقارت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے، یہ تو فساد برپا کرے گا زمین میں جا کر، یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ زمین میں فساد کرے گا، یہ تو خون بہائے گا، آپ نے اسے پیدا کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اس انسان کو عروج عطا کیا، اللہ رب العزت جب انسان کو عروج عطا کرتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات جب عبادت اور ریاضت کی وجہ سے، جب رجوع اللہ کی وجہ سے، جب انابت کی وجہ سے یہ معرفت الہیہ کے مقامات طے کرتا ہے، مدارج طے کرتا ہے، تو پھر گویا اللہ رب العزت کے وہ مقدس فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور عملاً انسانوں سے معذرت کرتے ہیں، ان سے معذرت کرتے ہیں اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا والروح، اور جبریل امین علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، اور ہر وہ شخص جو عبادت میں مشغول اور مصروف ہوتا ہے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر، فرمایا ہر بھلائی کا امر، ہر خیر کی بات اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کی طرف سے زمین پہ لے کر آتے ہیں۔ اور سلامن، یہ رات سراپا سلامتی ہوتی ہے، یہ رات سراپا رحمت ہوتی ہے، سراپا سلام ہوتی ہے۔ فرشتوں کی ایک ٹکڑی آتی ہے تو دوسری جاتی ہے،
ایک جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، ایک گروہ جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، پوری رات یہی چلتا رہتا ہے، وہ سلام کرتے رہتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہیا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت طلوع ہو جائے۔ فجر کا وقت طلوع ہونے تک، طلوع فجر تک اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا یہ سلسلہ جو لیلۃ القدر کے ساتھ ہے یہ جاری رہتا ہے۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ ایک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، جس میں ایک رات ایسی ہے کہ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرمایا جو اس سے محروم کر دیا گیا وہ ساری کی ساری خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اور لیلۃ القدر کی رات، شب قدر میں کوئی محروم نہیں رہتا سوائے اس شخص کے جو حقیقی طور پہ محروم ہے، جو واقعتاً محروم ہے، صرف وہ محروم رہتا ہے، وگرنہ کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ رب العزت کا کتنا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی تحفوں کے ساتھ ساتھ یہ تحفہ بھی عطا فرمایا۔ اور پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو سنن ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ پھر یوں پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، رمضان کی راتوں میں روزانہ، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو آخری عشرے میں، اور پورا عشرہ بھی اگر نہیں ہو سکتا تو آخری طاق راتوں میں روزانہ عشاء کے بعد رات کے کسی پہر تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت، تھوڑی دیر ذکر اذکار، تسبیحات اور یہ کام ہمیں کر لینے چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت جو بھی لیلۃ القدر کی رات بن جائے، تاکہ اللہ رب العزت اس رات کی ساری فضیلتیں اور برکتیں ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ اور یہ اللہ کا ایسا کرم ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے اترتے ہیں اس رات میں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور فرمایا کہ فرشتوں کے گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، ہر شخص جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی چھوٹا یا بڑا گھر، کوئی کچا یا پکا گھر، کوئی کشتی جنگل بیابان ایسا نہیں ہے جہاں کوئی مومن موجود ہو اور فرشتے اس کو سلام کرنے کے لیے، اس سے مصافحہ کرنے کے لیے نہ پہنچتے ہوں، ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے بالعموم اور آخری عشرے اور لیلۃ القدر کی برکتوں سے بالخصوص فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔